أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ہے۔ ان خصوصیات میں کوئی شامل نہیں۔ انبیاء علیہ السلام بے شمار آئے اور خود اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ بہت سارے رسول ہیں جن پر ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے مختلف بھی ہے اور ممتاز بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے، اور ایک ایسے جز کے طور پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انفرادیت کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، جو مختلف روایتوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملایا۔ اپنے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، نگہداشت اور تعلیم کی ساری ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی اور خود سے یہ ساری چیزیں کروائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد اور محمد بنایا، یعنی جس کی مذمت کی نہیں جا سکتی، جو ہمیشہ قابل تعریف رہے گا، اور اگر کوئی اس کی برائی بیان بھی کرے تو برا کہنے والوں کو برا کہنے والے خود کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں حامد رہیں گے، احمد رہیں گے، محمود رہیں گے، محمد رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی خوبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی ہمیشہ تعریف کی جائے گی، آپ کے موافق کریں گے، آپ کے مخالف کریں گے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے زمانے کے عہد کے ان مشرکوں کو جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتے تھے، ان سارے مشرکوں کو بھی کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ ابتر کے عربی لغت میں معنی ہوتے ہیں مقطوع النسل کے، جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا بعد نام لینے والا نہ ہو۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہتی تھی، لڑکے فوت ہو جایا کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لینے پر کہ اولاد سے نام چلتا ہے، بیٹوں سے نام چلتا ہے، تو مشرکین کہتے تھے ان کا نام بس یہ جب تک زندہ ہیں چلے گا، پھر ان کے بعد ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل کی اور ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کوثر کے سلسلے میں مفسرین کی کئی تفسیریں وارد ہیں، جس میں سے خیر کثیر بھی ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور حوض کوثر بھی اس سے مراد ہے، لیکن جو سب سے زیادہ راجح اور جمہور مفسرین نے جس تفسیر کو ترجیح دی ہے وہ خیر کثیر ہے، اس سے مراد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر لے کر آئے۔ انا اعطینا الکوثر،
ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ اور جو آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی اور آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کو اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، قیامت تک جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف لکھے گا، بولے گا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تو بہت بڑی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری یا ہلکا سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بھی چھوٹی بات کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی چھوٹا سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نام و نشان کر دیں گے۔ سنتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر کوئی چھوٹا اور ہلکا سمجھے گا تو وہ اللہ کا اور رسول کا دشمن ہے، اللہ اس کو بے نام و نشان کر دیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ ابو لہب بے نام و نشان ہو گیا، ابو جہل بے نام و نشان ہو گیا، ان جتنے بھی تھے وہ سب بے نام و نشان ہو گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جن جن کے قلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کی جرأت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نام و نشان کر دیا۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ الم نشرح لک صدرک، اور ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اس سے بوجھ کو ہٹا نہیں دیا۔ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جو تمہاری پیٹھ کو توڑ رہا تھا، الذی انقض ظہرک، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی۔ رفعنا لک ذکرک، رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام ایسا نام ہے دنیا میں جو بلند آواز سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کا نام اس طرح بلند آواز سے اللہ کے علاوہ نہیں پکارا جاتا ہے، اتنی بلندی کے ساتھ، اور پوری دنیا میں پکارا جاتا ہے۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی۔ اور پھر ایک مرتبہ نہیں پکارا جاتا، اور ایک جگہ نہیں پکارا جاتا، ایک ٹائم میں نہیں پکارا جاتا، بلکہ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے جہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اذان میں آپ مشاہدہ کر لیجئے، اذان ہر جگہ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے سورج کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ کہیں غروب ہوتا ہے، کہیں طلوع ہوتا ہے، اور کہیں اس کو زوال ہوتا ہے، اور یہ چلتے رہتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں اگر جمعہ کا ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو کہیں پر عصر کا وقت ہو رہا ہے، کہیں فجر کا وقت ہو رہا ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت اور ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اذان دی جا رہی، کہیں نہ کہیں اقامت کہی جا رہی ہے۔ وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، گستاخی اور جرأت کرے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک آدھ دو پاگلوں کی پاگلانہ حرکت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک گھٹنے والی نہیں ہے۔ آپ کا نام تو بلند سے بلند تر ہو رہا ہے روزانہ، اور صرف یہ نہیں کہ زمین پر یہ آواز لگائی جا رہی ہے، ہم نے تو ہوائی جہاز میں بھی اذانیں سنی ہیں، اور ہوائی جہاز میں بھی اذانیں دی جاتی ہے، اقامتیں کہی جاتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بھی نام لیا جا رہا ہے۔ تشہد پڑھی جا رہی ہے تو وہاں بھی نام لیا جا رہا ہے۔ لوگ سمندروں میں سفر کر رہے ہیں تو وہاں بھی نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جا رہا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تو ہر جگہ ہیں، وہ اپنے نبی کے نام کا کلمہ ہر جگہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت عطا فرما دی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی، کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔
کسی نبی کا نام، عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، یہ ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ نبی ہیں کہ ہم کو ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کے طریقوں پر چلنا ہے، اور سارے نبیوں پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ ہم کو تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ ہم جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو حکم ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی شان میں کوئی ادنیٰ سی گستاخی نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم اسی طرح احترام کرتے ہیں۔ ہم کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ مذاہب کے جو مقتدا ہوتے ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں اور جو رسول ہوتے ہیں، بلکہ مقتدا یعنی جو علماء ہوتے ہیں، مذاہب کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی ہم کو احترام کا حکم دیا گیا۔ ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہم دوسرے مذاہب کے مقتدا اور رہنما لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کا بھی احترام کریں۔ ہم کو اس کا حکم دیا گیا کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کا احترام کریں، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں، ان میں بلا وجہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دوسرے جو معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کو گالی مت دو، لا تسبوا الذین، تم گالی مت دو ان لوگوں کو، جو ان لوگوں کے معبودوں کو جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ تم ان کو گالی دو گے یا برا کہو گے تو وہ بھی تمہارے خدا کو برا کہیں گے نادانی کی وجہ سے، اس لیے منع کر دیا گیا، ہم کو روکا، احترام سکھایا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر جگہ یہ ہے۔ اب آپ کو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اعداد و شمار کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ بتائے جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا نام ہر وقت نہیں لیا جاتا، ہر مسجد سے نہیں لیا جاتا۔ ان کے جو بھی عبادت گاہیں ہیں ان عبادت گاہوں سے حضرت عیسیٰ کے نام کی آواز نہیں لگائی جاتی، ان کے یہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے، صرف رفعنا لک ذکرک۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ہر مینارے سے، ہر بلندی سے، ہر پستی سے، خشکی سے اور تری سے، ہواؤں میں اور فضاؤں میں میرے نبی محمد کا نام لیا جائے گا۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی۔ رفعنا لک ذکرک وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پریشانیاں عارضی ہے، یہ مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلداری کے لیے اللہ بات کرے کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اور تنگ دستی نظر آ رہی ہے اور پریشانیاں نظر آ رہی ہے، تو ان مع العسر یسرا، ہم اس کے بعد آسانی کر دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، ہم آسانی کر دیں گے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہم اس کے بعد آسانی کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں، اور اللہ قسم کھا کر کہیں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قسم کھائی اور ایک جگہ نہیں کھائی، قرآن مجید میں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی قسم کھائی، بالوں کی قسم کھائی، آپ کے روح طابہ کی قسم کھائی، چہرے انور کی قسم کھائی، آپ کے دندان مبارک کی قسم کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائی، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم کھائی۔ اور اللہ نے ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا، کسی نبی کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ رب العزت نے صرف قسم کھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ مکہ، جہاں کیونکہ اللہ کے رسول مکے میں پیدا۔ پھر کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا، اس لیے ہم مکے کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور آپ تو اس شہر کے رہنے والے ہیں،
آپ کے شہر کو اس وجہ سے ہم قسم کھا رہے ہیں کہ آپ اس شہر کے رہنے والے. اور جس مکے میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اس شہر کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ بلد امین بنا دیا، بلد امین بنا دیا. پھر قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی قسم، بلد امین کی قسم. اور اللہ نے اس شہر کے بارے میں کہہ دیا کہ من دخلہا جو اس میں داخل ہوگا وہ اس کو امن مل جائے گا، اس کو مامون، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. وہاں پر اللہ نے منع کر دیا، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ڈال دی. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکے کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس کو بلد امین بنایا. اللہ نے خود اس کا نام مکہ اور بکہ رکھا، اور اللہ نے خود اس شہر کو بسانے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو حکم دیا کہ جا کر مکے کو بساؤ. اور ان کو معلوم نہیں تھا مکہ کہاں ہے، تو جبریل امین کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم کے خاندان کا ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اس کو مکے میں لے جا کر بسانا ہے. اور وہاں پر پھر گھر تعمیر کیا اللہ نے، اپنا گھر. مسجد ہر ایک کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی عبادت کہتے ہیں کی جاتی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. بیت اللہ صرف ایک ہے، بیت اللہ صرف ایک ہے. اور اس کے اطراف کو بھی بیت اللہ نہیں کہتے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. خانہ کعبہ کے اطراف میں جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام کہتے ہیں. لیکن کعبہ جس کو کہتے ہیں، جس کی طرف ہم رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا گیا ہے، وہ کعبہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، وہ صرف ایک ہے پوری دنیا میں، وہ اللہ کا گھر. بیت اللہ بنایا، مکہ بسایا. مکہ بسانے کے لیے ایک انتہائی شریف اور انتہائی محترم اور انتہائی بزرگ اور انتہائی پاک باز اور انتہائی پاکیزہ اور انتہائی اعلیٰ نسل کی خاتون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بسنے کا فیصلہ فرمایا. اور وہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بلکہ مصر کا بادشاہ، اس زمانے میں مصر سب سے بڑی امپائر تھی، اس ملک کا بادشاہ کی بیٹی تھی ہاجرہ. ہاجرہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ ہاجرہ کو گود بھی بھر دیتے ہیں، بیٹا بھی ہوتا ہے. اور اس کا نام اسماعیل، سریانی زبان میں اسماعیل اللہ کے بندے کو عبداللہ کو کہتے ہیں، اس کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور مکے میں آ کر وہاں پر ٹھکانہ ہو جاتا ہے. اور خدا کی شان، اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ پڑھ لیجئے، اسباب کو ہٹایا ہے، سارے اسباب ہٹائے گئے. میں 2 ہفتے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ باپ کو پہلے ہٹایا، پیدا ہونے سے پہلے باپ عبداللہ کا انتقال ہوا. پھر ذرا شعور سنبھالا تو ماں آمنہ کا انتقال ہوا. پھر دادا کی گود میں گئے تو دادا کو بھی ہٹایا گیا. ایمان کہ نہیں، شکلوں سے نہیں ہوتا، اسباب سے نہیں ہوتا، وسائل سے نہیں ہوتا. کوئی باپ اپنی اولاد کو نہیں پالتا، کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں پالتی، اور کوئی دادا اپنی اولاد کو نہیں پالتا، خاندان اور کنبے اپنی اولاد کو نہیں پالتے. اور مکے کو بے چٹیل، بے آب و گیا اور ویرانے میں جب خاندان ابراہیم کو بسایا جا رہا تھا، ایک شیرخوار بچہ تھا اور ایک عورت ضعیف ناتواں جس کا وجود ہے وہ عورت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیوی نے وہ وادیاں دکھائی، وہ پہاڑ، ننگے بھجنگے پہاڑ، جبال جرداء سودا، کالے بھجنگے ننگے پہاڑ دکھائے کہ یہاں پر زندگی کی کوئی علامت نہیں ہے. تم چھوڑ کر تترکنی یا سیدی، اے میرے آقا تم مجھے یہاں چھوڑو گے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ الہین یا سیدی، میرے آقا، میرے سرتاج، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امرک اللہ، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا امرنی اللہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو کہا اذ اللہ یزین اللہ، پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا. اب ہٹ گیا اسباب والا یقین کہ باغات ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی، دریا ہوں گے، کنویں ہوں گے، پانی کا نظم ہوگا تو زندگی
بنے گی، یہاں بھی ہٹایا گیا۔ اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی ذات کا یقین اس نسل میں جس میں رسول اللہ کو پیدا کرنا تھا بنایا گیا، بٹھایا گیا، بسایا گیا، دلوں کے رخ کو صحیح کیا گیا، کیونکہ اصل معاملہ دل کا ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہو جائے اور اس دل کا رخ صحیح ہو جائے اور اس دل میں اللہ کا یقین آ جائے اور اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین آ جائے اور یہ یقین آ جائے کہ اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے، چیزیں اور شکلیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ چیزوں اور شکلوں کے محتاج نہیں، اللہ اپنی قدرت سے کرنے پر آتے ہیں تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرتے ہیں اور بغیر ماں باپ کے انسان بناتے ہیں، اور اللہ زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتے ہیں، اور جبال جرداء سودا غیر آب و بے آب و گیاہ وادی کے اندر خاندان ابراہیم کی کفالت کے لیے زمزم کو زمین سے نکالتے ہیں، درختوں کو اگاتے ہیں، اور پھر مکے کو بلد امین قرار دیتے ہیں، پھر فرشتوں کے نزول کا مرکز بنا دیتے ہیں، اور توحید کا سب سے بڑا مرکز اور پوری انسانیت کا مرجع خلائق بناتے ہیں، اور پھر اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، اور پھر اعلان کرتے ہیں ابراہیم کے علیہ السلام کے ذریعے سے کہ لوگوں میں اعلان کرو اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کرو حج کو آئے۔ کیوں؟ کہ اللہ کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری مرتبہ، آخری کتاب، آخری نبی، آخری ہدایت کے ذریعے سے پوری انسانیت کی ہدایت کا انتظام کرنا تھا اللہ کو۔ تو انتظام کتنے بڑے کیے گئے؟ ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، مہینوں اس کے انتظام ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے مہینوں انتظام ہوتے ہیں، جبکہ شادی کے انتظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی سنت عمل ہے اور سب سے سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بس لڑکی پسند آ جائے، لڑکا اور لڑکے والے آپس میں بات کر لیں، مسجد میں نکاح کر لیں، مہر طے ہو جائے، اور اس کے بعد لڑکا اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو گھر میں ہے باسی کوسی وہ کھلا دے لوگوں کو، یا اگر حیثیت نہیں ہے تو اس کا بھی وہ مکلف نہیں ہے کہ وہ بھیک مانگ کر ولیمہ کرے، اس کے لیے مکلف نہیں ہو، بس یہ ہے۔ لیکن شادی کے لیے مہینوں انتظام ہوتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑی نبوت لا رہے ہیں، اور خطیب بغدادی کی اگر ضعیف روایت کو معتبر مانا جائے تو وجہ تخلیق کائنات بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خطیب بغدادی نے ایک ضعیف روایت بیان کی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، اللہ پیدا ہی نہیں کرتے دنیا کو۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کی سند نسائی شریف اور ترمذی شریف سے ملتی ہے۔ ترمذی کے الفاظ الگ ہے، نسائی کے الفاظ الگ ہیں، اور یہ حدیث کی ان 6 صحیح ترین اور مقبول ترین کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں۔ امام حضرت علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں، خلقت انا و آدم بین الماء والطین، میں پیدا ہو گیا تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خلقت انا وآدم بین الماء والطین، میں پیدا ہو گیا تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم نہیں بنے تھے، محمد بن گئے تھے۔ ایک نسائی کی روایت ہے خلقت انا وآدم بین الجسد والروح، میں پیدا ہو گیا تھا، آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ انا خلقت انا وآدم بین الجسد والروح، میں پیدا ہو گیا تھا، آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب خداوندی نازل ہوا، اللہ ان کے ایک عمل سے ناراض ہوا، منع کیا تھا آدم کو اور حضرت حوا کو، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ ہم چتاونی دے دی تھی، شیطان فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی جو اللہ کو ناپسند آنے والی تھی، اور انہوں نے وہ درخت کو چکھ لیا، اللہ رب العزت ناراض ہوا، زمین پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر پوچھا آدم تم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگے عرش الہی، اے اللہ جب میں حالت غضب میں آپ کے
حالت غضب کا شکار ہوا تو میری نظر آپ کی طرف کے عرش پر پڑی، میں نے آپ کے عرش پر آپ کے نام کے ساتھ ایک اور نام دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی بہت مقبول ہوگا آپ کی نظر میں، اور وہ کلمہ جو میں نے دیکھا تھا ولا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کیا۔ سارے مختلف پھول ہیں، گلاب ہے، یاسمین ہے، موگرا ہے، الگ الگ پھول ہیں، ہر پھول کی خوشبو اپنی جگہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پھولوں کا گلدستہ ہے۔ آپ میں وہ ساری خوبیاں اللہ نے جمع فرما دی جو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت آدم کی انابت بھی تھی۔ حضرت آدم سب سے زیادہ رونے والے، سب سے زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، انابت تھی۔ نوح کا گریہ بھی تھا۔ نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہتے ہیں، نوح کے معنی ہوتے ہیں رونے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام بہت روتے تھے، اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے یہاں پر اس طرح نشانات پڑ گئے تھے، کیونکہ سب سے زیادہ عمر، لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تھی۔ صرف 950 سال تک تو وہ نبوت لے کر آئے، اور 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور روتے جاتے تھے، راتوں کو دعا کرتے تھے نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کی وہ پوری دعا قرآن میں ہے۔ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، یہ جملے معترض ہے کہ لمبی دعا کہاں سے لائے، یہ لمبی لمبی دعائیں کہاں سے لائے؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے قرآن سے لائی ہے دعا۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں نہیں آتا، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، زحمت بھی نہیں گوارا کرتے کہ دعا بھی کوئی کرنے کی چیز ہے، کہاں سے یہ دعا لائے کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، اور اس پر ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، صرف وہ سورہ نوح ہے، وہ پوری دعا ہے، نوح علیہ السلام کی پوری دعا ہے۔ اور پھر دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ دعا میں یہ ساری باتیں کیوں کی جاتی ہیں، تو اس کا بھی جواب اسی سورہ نوح میں ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے رات دن بلایا ان کو، دعوت قومی، اپنا دکھڑا سنا رہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنے پرابلمز سالو کرانا ہے اللہ سے، اور اپنے دکھڑے، اپنی پریشانیاں بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا خطیب ہونا ضروری، بڑا شاعر علامہ اقبال اور غالب صاحب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کوئی بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جیسی دل میں آتا ویسی دعا کرو۔ ایک آدمی دعا، او پیارے اللہ میاں تو بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا سندر لگتا ہے، بس اس کو بیچارے کو آتا نہیں، اب وہ اپنے انداز میں بڑا سندر لگتا، بڑا پیارا لگتا، تو میرے کو ملتا تو میں تیرا بڑا پیار کرتا، میں تیرے پاؤں دباتا، تیرے ہاتھ دباتا، تیرے سر میں تیل ڈالتا، تیرے کپڑے دھوتا۔ یہ اب وہ بیچارہ اس انداز میں، اس کی جتنی نالج تھی اس کے اعتبار سے وہ اللہ کو پیار آ رہا، اس کی باتیں اللہ کو پسند آ رہی، اس میں بناوٹ نہیں ہے، اس میں تکلف نہیں ہے، اس میں سادگی ہے، اس میں اس کے دل کے تڑپ ہے، اس کے دل کا جذبہ ہے، وہ بول رہا ہے اللہ کو پسند آ رہا ہے۔ تو دعا تو یہی ہے، دعا تو اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اور گھنٹوں مانگنے کی چیز ہے، اور بہت زیادہ لگ کر مانگنے کی چیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے میری قوم کو دن رات بلایا، دن بھر بلاتے تھے، رات بھر بھی بلاتے تھے، کیونکہ شاید بھیونڈی کا سسٹم وہاں پر ہوگا، رات میں بھی لوم چلتے تھے، دن میں بھی لوم چلتے تھے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جب میں بلاتا یہ بھاگتے، بات ہی نہیں سنتے، بات ہی نہیں سنتے۔ میں بلاتا چلو بھائی چلو جماعت میں چلو، تو کیا کرتے؟ فرصت نہیں ہے، کاریگر نہیں سنتا، سیٹ نہیں سنتا، بھاگتے، ابھی کام ہے۔ دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو بھاگتے، دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ تو کیا کریں انہوں نے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کانوں، جیسے جماعت گشت میں آتی تو لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی تو میں بہت دن سے گشت میں نہیں جا رہا، نہیں دیکھا میں نے، لیکن ہم لوگ راجستھان میں فتح پور میں گشت کر رہے تھے تو لوگ ہم کو دیکھ کر بھاگے، تو میں نے ایک کو پوچھا کیوں، تو بولے کھدائی فوج پولیس آ گئی،
تو بولے ہم لوگوں کو ڈر لگتا، تو خدائی فوجدار، خدائی پولیس. ارے آج تم خدائی پولیس کہتے ہو، خدائی فوجدار کہتے ہو، کل مرنے کے بعد تم کو پتہ چلے گا کہ تمہارے خیر کی اور نفع کی بات بتانے والا آیا تھا، تم اس سے بھاگتے تھے. وہی تو مزاج بتائیں انسانوں کا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ میں بلاتا تھا یہ بھاگتے تھے. بعض لوگ تو ایسا بات نہیں سنتے. مالیگاؤں کا ایک بہت پرانا واقعہ ہے. میں بازار میں وہاں کے محمد علی روڈ پر کھڑا تھا، ایک آدمی سلام کیا اور ایک صاحب سے کہا، بولے کہہ دیا خبردار سلام نہیں کرنا، تو 24 نمبر ہے اور میرے پاس آنا نہیں، اور گالیاں دینا شروع کر. کہنے لگے بھائی آپ اپنا کام کر رہے ہیں، میں میرا کام کر رہا ہوں. تو کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں بلا رہا کائے کے لیے، اللہ مغفرت کر دے، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ. لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انگلیاں ڈال لی اور سنانی. کپڑے بھی سمیٹے، لگ نہیں جائے. دیکھ کر بعض لوگوں کے منہ میں ایسا لگتا نا کہ کسی نے لیمو نہیں چھوڑا تو منہ کڑوا کڑوا ہو جاتا اور ٹیڑے ٹیڑے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور اصرار کرنے لگے، اپنی ہٹ درمی دکھانے لگے، بات صحیح سمجھتے نہیں اور بات کو سمجھنا چاہتے. واسروا واستکبروا، اور پھر اکڑے. استکبار کہتے ہیں اکڑنا. واستکبروا، تکبر دکھایا. واستکبروا، حق بات کو قبول کر لیتے تو قبول نہیں کیا. واستکبروا جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا. پھر میں نے ان کو علی الاعلان بلایا، لوگ آؤ، چپ کر نہیں. اور واسروا، پھر میں نے رات کے نہیں بھائی ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے اس کو تکلف ہو رہا ہوگا بات سننے کے لیے، پھر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں بھی لے جا کر بات کیا، اس سے کھان میں بات کی. واسروا، لیکن رازداری سے مانے نہیں. 950 سال تک تو حضرت نوح علیہ السلام رویا کرتے تھے. کیا درد ہوگا نوح علیہ السلام. اس لیے نوح علیہ السلام کو نوح کہتے ہیں، رونے والے تھے، بہت رویا کرتے تھے. وہ نوح علیہ السلام کا رونا گریا، حضرت آدم کی توبہ، حضرت نوح علیہ السلام کا گریا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ. آپ کو معلوم ہے آپ کے نبی کتنا روتے تھے، آپ کے نبی کتنا توبہ کرتے تھے. مائی عائشہ صدیقہ جو محرم اسرار ہے، گھر کے راز کی رازدان ہے، آپ کے اندر کی خلوت کی باتوں کی واقف کار ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم تھا میرے گھر والوں مجھے تنہائی میں جو کرتا دیکھو علی اعلان مجمع میں بیان کر دو. ہے کوئی مجمع میں ایسا جو اپنی بیوی سے کہے کہ جو اپن بند کمرے میں کرتے وہ کھلے بول دینا تو نے؟ کوئی نہیں بولے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اجازت دی تھی کہ میرے ساری باتیں امت کو بتا دینا، میری ہر بات میں انسانوں کے لیے نمونے ہیں عمل کے اور ان کے لیے بہت سبق ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اماں جان حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رات بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے رہتے تھے، پائے مبارک ورما جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، ایک ایک انسان کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 لوگوں کے نام لے کر دعا کی، اللہم اہد بعمرین، اے اللہ 2 لوگوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے، یا تو عمرو ابن ہشام کو ہدایت دے دے یا خطاب کے بیٹے کو عمر کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول کر لے. دعا ہو رہی، فرد کے لیے دعا ہو رہی، ایک ایک فرد کے لیے، ایک ایک انسان کے لیے دعا ہو رہی. دعا، اور کیسی دعا میرے بھائیوں، جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی ہیں، جو تذلل ہے، جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، جو اظہار عبدیت ہے، جو بندگی کا اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہے، اور جو اللہ سے وارفتگی کی شان ہے. کیا دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ایک دعا عجیب عجیب دعا ہے، اور گھنٹوں دعائیں مانگ رہے اللہ کے رسول مصلی پر. ایک دن اماں جان حضرت عائشہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول ایسی دعا مانگتے
ایسی تڑپ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، بے چینی اور بے قراری میں دعا مانگتے ہیں، میں بھی تقاضا کرتی ہوں اللہ کے رسول میرے لیے دعا مانگ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمائش کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت عائشہ کے لیے۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، تو حضور نے پوچھا عائشہ بہت خوش ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں خوش نصیب ہوں، میرے وارے نیارے ہو گئے، آپ نے ایسی دعا کر دی میں تو اپنے میرے بھاگ کھل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ میں نے صرف تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، اپنی امت کے لیے ہر روز اس طرح دعا کرتا ہوں، اور امت درود کو بھی نہیں بھیجتی اپنے محسن پر، اور اپنے محسن کے طریقوں کو ٹھکرا کر ان لعنتیوں کے طریقوں کو اختیار کیے جو رسول اللہ کے کارٹون چھاپتی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی مرتکب ہے۔ ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کی باتیں اس کے ہم دل دادا ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو رہی تھی، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی امتی کے الفاظ تھے، امتی امتی امتی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب یوم محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کھڑا کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سب کے زبانوں پر نفسی نفسی کے الفاظ ہوں گے، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر امتی امتی کے الفاظ ہوں گے۔ کیسا امت سے تعلق تھا، کیسی دعائیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنے والے خطروں سے آگاہ کیا، اندیشوں کو بتا گئے، فتنوں کی پیشن گوئی کر دی، اور ایک ایک چیز امت کو آگاہ کر دیا، میری امت ان گڈھوں میں مت پڑنا، یہ راستے، یہ گھاٹیاں، یہ دشوار گزار راہیں، ان سے بچتے ہوئے یہ صراط مستقیم پر چلنا، یہ ساری بتا دی۔ تو نوح علیہ السلام اگر 950 سال تک انسانوں کے لیے روتے رہے ان کے غم میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ درد عطا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں امت کے غم میں رو کر گزرا کرتی تھی، اور دن امت کے غم میں رو کر گزرا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر سارے صحابہ اپنی سب بستہ کھڑے ہو گئے اور طاقت کا کوئی توازن نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی کے اندر جس بے قراری کے عالم میں دعا کر رہے تھے، وہ صدیق کی آنکھیں تھی جو اس تڑپ اور بے قراری کو دیکھ رہی تھی، اور صدیق بار بار کاندھے پر آپ کے چادر ڈال دیتے تھے اور آپ سے کہتے تھے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اپنے حال پر رحم کیجئے، آپ تو اس طرح رو کر اور اس طرح گڑ گڑا کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں اور اللہ کی مدد اور وعدے کے انتظار میں تڑپ تڑپ کر دعا کر رہے، اور بار بار یہ جملہ کہہ رہے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعدها علی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی پھر روئے زمین پر تیری پرستش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کے 950 سال سے زیادہ سخت ترین 13 سال تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے چہرے پر، باپ کے سامنے باپ کی بیٹی کے چہرے پر، وہ بھی نازک بیٹی اور کمسن بیٹی کے چہرے پر تماچا مارا گیا جس کی وجہ سے پورا نیلا ہو گیا تھا۔ اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے بھائیوں۔ اور جب اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے جسد اقدس پر ڈالی گئی تو ننھی بیٹی زینب اپنے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو دھکیلتی اور بدن کو صاف کرتی اور کہتی ابا آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انسانوں کے لیے رحمت تھے، انسانوں سے کی محبت کا درد لے کر آئے تھے، انسانوں کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے کہا بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا، ہر خشکی تری میں اس کا آوازہ بلند ہوگا۔ آج یہ بات نہیں سن رہے، ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 13 سال کا مکی دور،
پیٹ پر پتھر باندھ کر گزار دینا، ایک وقت کھانا نہیں ملے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، گھر میں چیزیں پھینکنے لگتے ہیں، ہمارا مینٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چاند گزر جایا کرتے تھے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا گریہ لے کر آئے تھے، آدم کی انابت لے کر آئے تھے، شیش کی معرفت لے کر آئے تھے، داؤد کی حکمت لے کر آئے تھے، موسیٰ کا ولولہ تبلیغ لے کر آئے تھے، عیسیٰ کے اخلاق لے کر آئے تھے۔ میرے بھائیوں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات و کمالات لے کر آئے تھے۔ اسی لیے تو کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ عیسیٰ پھونکتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، میرے نبی کے اشاروں پر چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے، درخت چلنے لگتے تھے، کنکریاں بات کرتی تھی، مردے خطاب کرتے تھے، قبر سے آواز آتی تھی، قبر کے حالات منکشف ہوتے تھے۔ میرے نبی اگر سلیمان تخت پر اڑتے تھے تو میرے نبی کے لیے آسمان سے براق لے کر جبریل آتے تھے، اور اگر سلیمان صرف ہواؤں کے تخت پر تیر کر سفر کرتے تھے، مشرق و مغرب کے حالات کا پتہ لگاتے تھے، تو میرے نبی کے لیے اللہ نے زمین کی پہنائیوں کو گھیر کر، آسمان کی وسعتوں اور بلندیوں کو طے کر کر عرش کرسی کے آگے کی رسائی سدرۃ المنتہا تک آسان کر دی تھی، جس کو خود خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معراج کا سفر مکے کے دباؤ اور طائف کے میدانوں میں پتھروں کے کھانے کے صلے میں نبی کو ملا تھا کہ میرا نبی دبایا گیا 3 سال شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، اب اس کو اٹھاؤں گا۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی پستیوں سے، آسمان کی پہنائیوں سے گزار کر عرش کرسی کی بلندیوں تک، سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبریل کی بھی حد ختم، جبریل سدرۃ المنتہا پر آ کر رکے اور کہا آگے میں نہیں جا سکتا، آگے اگر تھوڑا بھی جاؤں گا پر جل جائیں گے، محمد تمہارا سفر آگے کا ہوگا، تم جاؤ، اب تمہارے رب کے اور تمہارے اسرار و رموز طے ہوں گے، خود قربت خداوندی کی منزلوں سے تم ہمکنار ہوں گے، خدا ہوگا اور تم ہوگا، آگے کے حالات اللہ اور تم کو طے کرنا ہے، وہ تمہارے اپنے معاملات ہیں، آگے کا سفر اتنا اٹھایا۔ سلیمان وہاں چلتے تھے، میرا نبی آسمان کی بلندیوں میں چلے۔ سب مرنے کے بعد جنت دیکھیں گے، نبی نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھا، عرش کی سیر کی، ملکوت السماوات والارض کے اسرار سمجھے۔ نبی کو زمین کے نیچے کا بھی دکھایا گیا، آسمان کے اوپر کا بھی بتایا گیا، دانیال کی حکمت دی گئی۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم عطا کیا گیا۔ ایسے حلیم لوگ آ رہے، ایک بدھو آ رہا اور کہہ رہے ہیں محمد یہ مال تیرا نہیں، تیرے باپ کا نہیں، لیکن غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، چہرے پر تیوری نہیں چڑھی، فدا جان نثار کرنے والے صحابہ ہیں، ایک جھاپڑ مارے تو مر جائے، لیکن کہا نہیں، حلم، درگزر، برداشت، معاف کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حلم تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلم کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام میں ولولہ جوش تبلیغ تھا کہ فرعون سے جا کر ٹکرا گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے فرعونوں کو مخاطب کر رہے ہیں، کیسر کو، کسرا کو، ہرقل کو، یزدجرد کو، مقوقس کو اور ابرہ کو، اور سارے بڑے بڑے ظالموں کو، جابروں کو، سرداروں کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو، بڑے فرعون تھے، ان کو مخاطب کر رہے، ان کو دعوت دے رہے اور کہہ رہے ہیں سلام من اتبع الہدا، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ ہر ایک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری خوبیاں، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ معجزہ یہ تھا کہ وہ
عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے ان کے پھونکنے سے اللہ کے امر سے اچھے ہو جایا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے بڑے بڑے کام ہوتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا نہیں دیا، لیکن آپ کے اشاروں میں وہ تاثیر دی جو بڑے بڑے وہ عصا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ خوباں ہما دارن، ان تمام میں ایک ایک خوبی ہے، تو تنہا داری، اور ساری خوبیاں تیرے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، دانست مصور نے قلم توڑ دیا۔ مصور کوئی شاہکار بناتا ہے، پھر اس کے بعد قلم توڑ دیتا ہے، اب نہیں کوئی شاہکار بناؤں گا، اب کوئی پینٹنگ نہیں کروں گا، اب کوئی آرٹ نہیں تیار ہوگا، بس یہ میرا شاہکار ہے، یہ زندگی کا آخری چیز ہے میری۔ تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ اسی کو ایک عربی کے شاعر نے کہا کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ کے جیسا ما احسن من کا لم تر قط عینی، ما احسن من کا۔ حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار مسجد نبوی کے ممبر پر رسول اللہ کو سنائے تھے، ما احسن من کا لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ ما احسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے بچہ نہیں جنا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، کوئی عیب نہیں تھا۔ ایسی خوبصورتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ کہنے لگی کہ جب میں 14ویں کے چاند کو آسمان پر چمکتا ہوا دیکھتی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے زانو پر رکھتے ہیں، مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ میرا زمین کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا زمین کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت بنایا تھا، حسن یوسف علیہ السلام کا حسن بہت بے مثال تھا، ایسا حسن کہ عورتیں اپنے دل ہار جایا کرتی تھی، ایسا حسن تھا۔ جس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو بس وہ اپنا دل دے بیٹھی اور اپنے آپ کو اپنا قابو چھوڑ دیتی تھی۔ قرآن اگر یہ کہتا نہیں تو شاید ہم نہیں مانتے تھے کہ ایسے بھی خوبصورت ہوتے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ما رأیناہ اکبرناہ، جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو بہت بڑا سمجھا، بہت عجیب سمجھا، اور انہوں نے کہا ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں، ہاشا محاشا للہ ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں لگے، یہ انسان نہیں لگے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، ایسا بنایا ہوا، ایسا باکمال۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ضرب المثل ہے۔ تو مصر کی عورتوں نے جب ٹی پارٹی پر پھل دیے زلیخا نے کہ پھل کاٹنا ہے اور کھانا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری بھی دیتی، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا، اور یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا۔ جیسی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن میں انگلیاں کاٹ ڈالی، ایسی کھو گئی، انگلیاں کاٹ دی۔ حضرت عائشہ اما جان کہتی ہیں کہ اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ دیتی، اپنے انگلیاں کاٹنا آسان ہے، دل کے ٹکڑے کر ڈالتی مصر کی عورتیں۔ وہ حسن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وآخر الدعوانا